بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پردے کے احکام۔ عورت کا تمام بدن ستر ہے۔ عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے۔ غیر محرم کے سامنے کھولنا درست نہیں، البتہ بوڑھی عورت کے لیے صرف چہرہ، ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے، اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ باقی بدن کا کھولنا کسی بھی طرح عورت کے لیے درست نہیں۔ عورتوں کے ماتھے سے اکثر دوپٹہ سرک جاتا ہے اور وہ اسی طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ جو بال کنگھی میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ دین میں پردہ کی اتنی سخت وعید ہے کہ پردہ اتنا ضروری ہے عورت کے لیے کہ آدمی، غیر محرم آدمی عورت کے بال پر بھی، جو اس کے سر کے ٹوٹے ہوئے بال ہیں یا کٹے ہوئے ناخن ہیں، ان پر بھی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ اتنی تاکید ہے پردے کی، اور عام عورتیں بالکل اس کا لحاظ نہیں کرتی، اس کا خیال نہیں رکھتی، ورنہ اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں گی تو وہ گنہگار ہوں گی۔ اسی طرح اپنے جسم کے کسی حصے، ہاتھ پاؤں وغیرہ کو نامحرم مرد کے جسم سے لگانا بھی درست نہیں ہے۔ جوان عورت کے لیے نامحرم مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا بالکل جائز نہیں ہے، نہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی نامحرم دیکھ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلہن کی منہ دکھائی کی جو رسم ہے کہ خاندان کے سارے مرد آ کر منہ دیکھتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے محرم کے سامنے عورت کا چہرہ، سر، سینہ، بازو اور پنڈلی کھل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پیٹ، پیٹھ اور ران ان کے سامنے بھی نہیں کھلنی چاہیے۔ عورت کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کسی عورت کے سامنے کھولنا بھی درست نہیں ہے۔ عورت کا کسی عورت کے سامنے بھی گھٹنوں سے لے کر ناف تک، نیچے گھٹنوں سے لے کر اوپر ناف تک، یہ حصہ کسی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں ہے۔ بعض عورتیں ایک دوسرے کے سامنے جسم کھول کر نہاتی ہیں، یہ قطعاً ناجائز ہے۔ ناف سے گھٹنوں تک بدن کو ہرگز ننگا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو ضرورت کے بقدر اپنا جسم دکھا دینا درست ہے۔ مثلاً ران میں پھوڑا ہے تو صرف پھوڑے کی جگہ کھولی جائے، زیادہ اسے ہرگز نہ کھولا جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پرانا پجامہ یا چادر پہن لے اور پھوڑے کی جگہ کاٹ دے۔ اس کو ڈاکٹر دیکھ لے۔ ڈاکٹر کے سوا کسی اور کے لیے اس کو دیکھنا جائز نہیں، نہ کسی مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ البتہ اگر ناف اور گھٹنے کے درمیان نہ ہو، کہیں اور ہو تو عورت کو دکھانا درست ہے۔ یہی حکم دائی یا لیڈی ڈاکٹر کا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا درست ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھولنا درست نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت یا کوئی دوا لیتے وقت صرف بقدر ضرورت بدن کھولنا چاہیے، بالکل ننگا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی چادر وغیرہ جسم پر یا بدن پر ڈال دے اور ضرورت کے بقدر دائی کے سامنے بدن کھول دے۔ رانے وغیرہ نہ کھلنے پائیں اور دائی کے سوا کسی اور کے لیے بدن دیکھنا درست نہیں ہے۔ بالکل ننگی کر دینا اور ساری عورتوں کا سامنے بیٹھ کر دیکھنا بالکل حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستر دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس قسم کے مسائل کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جبکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ان مسائل کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے پردے کی، اور پردے کے بہت زیادہ احکام ہیں، اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل پر عمل کریں۔ زمانہ حمل وغیرہ میں اگر دائی سے پیٹ ملوانا ہو تو ناف سے نیچے کا جسم کھولنا درست نہیں، دوپٹہ وغیرہ ڈال لینا چاہیے۔ بلا ضرورت دائی کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر تاکید دیکھ لیں اسلام میں کہ بلا ضرورت دائی کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے۔ عام طور پر پیٹ ملتے وقت دائی بھی دیکھتی ہے اور گھر کی خواتین، ماں، بہن وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔
بدن کے جس حصے کو دیکھنا جائز نہیں وہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، اس لیے نہاتے وقت اگر بدن نہ بھی کھولے تب بھی ملازمہ وغیرہ سے رانے ملوانا درست نہیں، اگرچہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے، البتہ اگر وہ اپنے ہاتھ پر دستانہ یا تھیلی چڑھا کر کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے تو جائز ہے۔ کافر عورتوں سے پردہ۔ کافر عورتیں جیسے بھنگن، چماری وغیرہ جو گھروں میں کام کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے سامنے چہرہ اور گٹے تک ہاتھ اور ٹخنے تک پیر کے سوا کسی ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں ہے۔ پھر یہ بات آپ جو ہے بڑے غور سے سن لیں، جو کافر عورتیں جیسے بھنگن، چماری وغیرہ جو آج کل گھروں میں کام کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، ان کے سامنے صرف اپنا عام چہرہ اور یہ گٹوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں جو عام روٹین میں کھلے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ان کو ایک بال دکھانا بھی درست نہیں ہے۔ ان کے سامنے عورتیں سر، ہاتھ اور پنڈلی نہ کھولیں۔ اگر دائی ہندو یا عیسائی ہو تو بچہ پیدا ہونے کی جگہ تو اس کو دکھانا درست ہے، مگر سر وغیرہ اور دوسرے اعضاء اس کے سامنے کھولنا درست نہیں ہے۔ شوہر سے کسی بھی جگہ کا پردہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، شوہر سے کسی جگہ کا پردہ نہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے سامنے پورا جسم کھول دینا بھی درست ہے، مگر بغیر ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، خلاف ادب ہے۔ لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کے سامنے جسم کھول دیں تو بھی درست ہے۔ میاں اور بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا، جس طرح خود مردوں کے سامنے آنا اور بدن کھولنا درست نہیں ہے، اسی طرح تانک جھانک کر مردوں کو دیکھنا بھی درست نہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد تو ہمیں نہ دیکھیں لیکن ہم ان کو دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ دروازے کے شگاف یا کھڑکیوں سے مردوں کو دیکھنا، دلہا کے سامنے آ جانا یا اور کسی دلہا کو دیکھنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، لیٹنا ہرگز درست نہیں ہے، اگرچہ دونوں الگ الگ اور کچھ فاصلہ پر ہوں تب بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے پیر کے سامنے آنا، اپنے پیر وغیرہ کے سامنے آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا، تو اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں آج کل روٹین ہے کہ جی پیر صاحب ہیں، ہمارے مرشد ہیں، جی ہمارے فلاں ہیں، اور ان کے سامنے عورتیں بے پردہ اور بلا ضرورت آتی جاتی رہتی ہیں، یہ سخت ناجائز اور حرام ہے۔ وہ بھی ایسے ہی غیر محرم ہیں جیسے دوسرے مرد غیر محرم ہیں۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا بھی بالکل نامحرم ہوتا ہے، بیٹا بنانے سے حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس سے اسی طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح نامحرموں سے پردہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد بھائی وغیرہ، یہ سب نامحرم ہیں، سب سے مکمل پردہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ پردے کی اتنی تاکید آئی ہے اسلام میں، یہاں تک کہ ہیجڑے اور خوجے، اندھے، یہاں تک کہ اندھے کے سامنے بھی آنا جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں دکاندار سے چوڑیاں پہن آتی ہیں، یہ بڑی بیہودہ بات اور حرام کام ہے۔ دکاندار جو غیر محرم ہو اس سے چوڑیاں پہننا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ 12 سال سے کم عمر کے محرم کے ساتھ سفر کرنا بالاتفاق جائز نہیں، اور 12 سال سے زیادہ عمر والے محرم کے ساتھ سفر کے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ اس لیے اگر 12 سال کا بچہ ہوشیار ہو، جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ جیسا معلوم ہوتا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ 12 سال سے کم عمر کے محرم کے ساتھ سفر کرنا بالاتفاق جائز نہیں، کم سے کم 12 سال کی عمر کا ہو، اور وہ بھی 12 سال کی عمر کا بچہ بھی ہوشیار، جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ جیسا معلوم ہوتا ہو تو اس صورت میں اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔
محرم والی عورت کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سفر کرنا جائز نہیں، چاہے محرم والی عورت اور اس کا محرم مرد دیندار ہو یا بے دین، حتیٰ کہ اگر عورت بوڑھی ہو تو بھی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے۔ بوڑھی عورت عام روٹین میں ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو بوڑھی عورت ہے، اس کا بیچاری کا کیا ہے، لیکن اسلام میں بوڑھی عورت کا بھی غیر مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے، اس لیے کسی بھی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا نہیں چاہیے۔ پردے کے احکام سے مقصود مردوں اور عورتوں کو بدنظری اور برے خیالات کے گناہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ جس عمر کے بچوں میں اس گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا اس عمر سے ان پر پردے کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے اب اتنی عمر کا ہو چکا ہے کہ اسے پردہ کرنا چاہیے، بچہ یا بچی، تو آپ کو جو ہے اپنے بچہ یا بچی کو ضرور پردے کی ترغیب دینی چاہیے۔ پردہ کے سلسلے میں ایسے بچوں کا وہی حکم ہوگا جو بالغ مردوں اور عورتوں کا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن اور حدیث اور فقہ کی عبارات میں غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو 9 سال کی لڑکی اور 10 سال کے لڑکے پر پردہ فرض ہے، عام روٹین میں 9 سال کی لڑکی اور 10 سال کا لڑکا اس پر پردہ فرض ہے، اگر وہ خود اس میں کوتاہی کریں تو ان کے سرپرستوں پر فرض ہے کہ وہ ان سے ان احکام پر عمل کروائیں۔ اگر 9 سال کا بچہ ہے، 9 سال کی بچی ہے اور 10 سال کا بچہ ہے، تو اگر وہ خود اس پردہ کرنے میں کوتاہی کریں تو ان کے سرپرستوں کو چاہیے، ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان لڑکے اور لڑکیوں سے پردہ کرنے کی ان کو ترغیب دیں اور ان سے پردہ کروائیں۔ جسمانی صحت اور ماحول کے پیش نظر لڑکے اور لڑکی کے لیے پردہ کی مذکورہ عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن عام روٹین میں 9 برس کی لڑکی اور 10 برس کا لڑکا جب ہو جائے تو ان کو پردے کا حکم دینا چاہیے۔ غیر محرم عورتوں سے بقدر ضرورت بات کرنا جائز ہے۔ غیر محرم عورتوں سے بقدر ضرورت، بلا ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہو تو ان سے بات کرنا جائز ہے۔ ہنسی مذاق کرنا یا اس کا جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ بلا ضرورت دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اجنبی مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا تو دوسرا دل میں جواب دے، آواز سے نہ دے۔ البتہ اگر کسی ضرورت سے بات کرنے کی نوبت آئے تو سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کی گنجائش ہے۔ عورت کے لیے مجبوری کے وقت، مجبوری بلا وجہ مجبوری نہیں بنانی چاہیے، مجبوری کا نام مجبوری ہے۔ عورت کے لیے مجبوری کے وقت ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلنا جائز ہے۔ اس لیے اگر واقعی مجبوری ہے تو عورت بازار سے سامان لا سکتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سامان لانے والا تو عورت اس مجبوری میں سامان لا سکتی ہے۔ البتہ آج کل لوگوں نے نفسانی خواہشات کو ضرورت کا نام دے رکھا ہے۔ ہم نے پہلے ہی جیسے کہ عرض کیا کہ ضرورت ہو، ٹھیک ہے، مجبوری ہو۔ آج کل جو اپنی نفسانی خواہشات کو ضرورت کا نام دے کر ہم بازاروں میں شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کل لوگوں نے نفسانی خواہشات کو ضرورت کا نام دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے بلا ضرورت عورتیں بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، جو ناجائز ہے اور سخت گناہ ہے۔ اس لیے عورت کے مطلقین مردوں پر فرض ہے کہ وہ بلا ضرورت عورت کو باہر جانے سے روکیں، ورنہ وہ بھی سخت گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے پردے کے احکام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور